روشن خیال ہر دور میں پیدا ہوئے، لیکن یہ روشن خیالی ہے کیا چیز؟ یہ طبقہ مسلمانوں کے ہر دور میں پیدا ہوئی، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے تو اس وقت بھی ایسے بہت سے روشن خیال فرقے موجود تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، کرامیہ تھے، اور نہ جانے کتنے کتنے فرقے تھے۔ اس زمانے میں یونان کا فلسفہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا اور اس کی نظریات کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم دین کی ہر بات کو یونانی فلسفے میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، لہٰذا انہیں دین کی جو بات بھی یونانی فلسفے کے خلاف نظر آتی، اس میں وہ تعویلیں کرنا شروع کر دیتے۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی جو یہاں بیان ہو رہی ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ قیامت کے روز تمہارے ایک ایک عمل، ایک ایک بات کا وزن ہوگا، جبکہ یونانی فلسفہ کا کہنا تھا کہ تولنے کی چیز جسم اور جوہر ہوا کرتا ہے، عمل تولنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کا جسم نہیں ہوتا۔ اب یہ روشن خیال لوگ ان نصوص میں تعویل کیا کرتے تھے جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا ہے، اور کہتے تھے کہ قرآن مجید میں اعمال تولنے کا جو تذکرہ آیا ہے یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، اور مراد یہ ہے کہ حقیقت میں اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے، یا انسانوں کو تولا جائے گا، یا تولنا ہی بذات خود مجاز ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اعمال کا جائزہ لے کر ان کی قدرت و قیمت متعین کر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے خلاف اپنے صحیح بخاری میں کتاب التوحید قائم کی، اور اس میں یہ درس دے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب الایمان سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی شکل میں آپ تک پہنچایا ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لینا، بعد میں بڑے روشن خیال آئیں گے جو تمہیں دین کے اندر تبدیلیاں کرنے کا مشورہ دیں گے۔ اب ذرا دیکھیں، وہی معتزلہ، وہی جہمیہ جو یونانی فلسفے کی پیروی کرنے کی بنا پر روشن خیال سمجھے جاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یونانی فلسفہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور اس کے تمام نظریات باطل اور مزے کا خیز قرار دیے گئے۔ اگر اس وقت ان کے روشن خیالوں کی بات مان لی جاتی اور دن کو اسی کے مطابق ڈھال دیا جاتا تو فلسفہ یونان کے ساتھ الیاذ باللہ اسلام بھی گر چکا ہوتا۔ آخری زمانے میں جب مغربی فلسفہ آیا تو مغربی فلسفے کے ایک ماہر اسحاق نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ساری کائنات علت اور معلول کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آگ علت ہے اور جلانا معلول ہے، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کسی ایسی آگ کا تصور ہی ممکن نہیں جو جلائے نہیں۔ اس طرح دنیا کا سارا نظام علت اور معلول کے نظریے پر مبنی ہے۔ جب یہ نظریہ آیا تو ہمارے وہی روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ روشن خیال لوگوں نے کہا، اگر یہ بات مغربی فلسفے والے اور نیوٹن کے حامی لوگوں سے کہو گے تو ذرا شرماؤ گے، اس لیے قرآن مجید کی آیت میں کوئی تعویل کرو کہ آگ کی تپش زائل نہیں ہوتی تھی، کوئی اور قصہ ہوا تھا۔ سر سید احمد خان پر نیوٹن کا نظریہ چھایا ہوا تھا، اس بنا پر انہوں نے نیچر کا نعرہ بلند کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عین، یعنی اپنا عصا پتھر پر مارو، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ آدمی لاٹھی مارے اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ لہٰذا انہوں نے اس آیت میں تعویل کی اور کہا کہ فاضرب بعصاک الحجر کے معنی ہے تو اپنی لاٹھی ٹیک کر پہاڑ پر چڑھ جا، اور جب تو پہاڑ پر چڑھ جائے گا تو آگے 12 چشمے نظر آئیں گے۔ اس آیت میں لفظ منہ موجود ہے، جس کا مطلب ہے، اس سے یہ لفظ صاف بتلاتا ہے کہ تعویل بالکل غلط ہے، لیکن سر سید احمد خان صاحب کو چونکہ نئے نظریے کے اعتبار سے تعویل کرنی تھی، اس لیے انہوں نے قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق و سباق کا لحاظ کیے بغیر یہ فریضہ انجام دیا۔ اس طرح قرآن مجید میں جنت اور اس کے انعامات، جہنم اور اس کے عقابات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب مجاز ہے، یہ صرف جاہلوں کو سمجھانے والی باتیں ہیں، ورنہ ایک خاص کیفیت ہوگی جو وہاں جا کر مل جائے گی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نیوٹن کا نظریہ دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس سے مرعوب ہو کر
روشن خیالی کا تقاضا یہ سمجھا گیا کہ قرآن مجید کے نصوص میں تعویل کر کے انہیں نیوٹن کے نظریے کے مطابق بنا دیا جائے۔ ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ آئنسٹائن کا نظریہ وجود میں آ گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کائنات میں علت اور معلول کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظریہ اضافت کی وجہ سے ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے غیر مربوط ہے۔ اگر آگ جلاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ اور جلانے میں علت اور معلول کی نسبت ہے، بلکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ اس نظریے کی بنا پر آج کل جدید ترقیات ہو رہی ہے۔ اس نظریے نے آ کر نیوٹن کے نظریے کو دھوئیں کی طرح اڑا دیا۔ اس وقت کے روشن خیالوں نے نیوٹن کے نظریے سے متاثر ہو کر معجزات کا انکار کیا تھا، لیکن آج کے دور میں اس نظریے کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ غرض یہ کہ دنیا میں دن اور رات نظریوں کی تبدیلی کی آنکھ مچولی ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہی حق ہے اور قیامت تک حق رہے گی۔ نظریات اور فلسفے آتے جائیں گے، آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے دین کے حقائق پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یونانی فلسفے سے متاثر ہونے کی وجہ سے وزن اعمال کا انکار کیا گیا، لیکن آج حرارت، برودت اور آواز سمیت ہر چیز تل رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس زمانے میں اس فلسفے کی تردید کی، چنانچہ آپ نے ترجمۃ الباب میں آیت قرآنی ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بے شک انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ کون سا عمل کام آئے گا؟ یہ اس باب کے لانے کا پہلا مقصد تھا، جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ دوسرا مقصد عمل سے متعلق ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ ٹھیک ہے، تم نے سب کچھ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باخبر ہو گئے، لیکن یاد رکھو کہ محض پڑھ لینا کام نہیں، بلکہ وہ عمل کام آئے گا جس کا میزان عمل میں کچھ وزن ہو۔ اور اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس کی طرف میں نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث میں ارشاد کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی عمل ایسا نہیں جس کو ہم اخلاص کے ذریعے عبادت نہ بنا سکے۔ کھانا پینا، سونا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، گھر والوں سے ملنا، دوستوں سے ملاقات وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں نیت صحیح ہو جائے تو سب عبادت لکھی جاتی ہے۔ میرے شیخ حضرت عارف قدسہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کو جب اٹھو تو ایک مرتبہ یہ نیت کر لو کہ اے اللہ، آج پورے دن میں جو عمل کروں گا وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نیت کر لی جائے تو جب تک اس کے معارض نیت نہ آ جائے وہ پہلی نیت قائم رہتی ہے۔ لہذا جب صبح کو نیت کر لی تو انشاءاللہ وہی نیت شام تک کے اعمال کے لیے کافی رہے گی، بشرطیکہ کہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ پائی جائے۔ ہاں، ہر موقع پر اگر نیت کا استحضار کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اخلاص کی اہمیت ویسے تو زندگی کے سارے ہی شعبوں میں ہے، لیکن دین کے کام کرنے والوں کے لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جو آدمی دین کی خدمت کے لیے یا اجتماعی کاموں کے لیے نکلتا ہے تو اکثر و بیشتر شیطان اس کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کس طرح حاصل ہوگی اور لوگ کس طرح میرے معتقد بنیں گے۔ ادھر یہ خیال پیدا ہوا، ادھر عمل کا ثواب اکرت ہوگی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے اندر اعمال کے ساتھ اقوال کا بھی ذکر فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اعمال ہی وزن نہیں ہوگا، صرف اعمال کا ہی وزن نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جائیں گے۔ اس کے ذریعے طلباء کو سبق دیا کہ اے طالب علم، اب تک تم کان استعمال کر رہے تھے، سبق میں استاذ کی تقریر سن رہے تھے، لیکن جب فارغ ہو کر باہر نکلو گے تو زبان کا استعمال شروع ہوگا، اور تمہیں پڑھایا اس لیے گیا ہے کہ تم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ یاد رکھنا، جب باہر جا کر زبان استعمال کرنے لگو تو یہ سوچنا کہ منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ تولی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ کر جو چاہے کہتے پھرو۔ تمہارا ایک لفظ تلا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگر گفتگو ایسے شخص کے بارے میں ہو رہی ہے جو تمہارے مخالف نظریات کا حامل ہے یا دوسرے مسلک کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ خون حلال نہ سمجھنا اور اس کی غیبت پر نہ اترنا۔ یاد رکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ
کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی